صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر نور رضوان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ شاہد رضا حاضر خدمت ہے. اس وقت دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ملک پاکستان میں آج ہم نے 7واں روزہ جو ہے وہ افطار کیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی سحری کے بعد 8واں روزہ ہم اختیار کر لیں گے انشاءاللہ. جس طرح سے اس ماہ سیام کی آمد کی دھومیں مچ رہی تھیں، اسی طرح سے یہ مہینہ بہت ہی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ سیام کی برکتیں عطا فرمائے، ماہ سیام کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حسب معمول ہمارے ساتھ آج بھی ہماری ٹرانسمیشن میں مہمان شخصیات موجود ہوں گے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ 2 مہمان شخصیات آج کی اس ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں جناب سید روحان کفیل شاہ صاحب، جو آج اس بابرکت ٹرانسمیشن کا کلام الرحمن کی مقدس آیات مبینات کے ساتھ تلاوت فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بائیں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان، وہ ثنا خان جن کا پڑھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے، آپ بھی بہت پسند کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف آپ کا حوالہ اور پہچان ہے. جناب حمزہ شعیب قادری صاحب، میں دونوں مہمانوں کو آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنی جانب سے نور رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید اور میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ماشاءاللہ. جزاک اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا آج کی ٹرانسمیشن کے لیے. حمزہ شعیب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ الرحمن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ملاحظہ کریں گے. قرآن کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک و ملت کے مشہور و معروف عالم دین، مذہبی اسکالر حضرت علامہ و مولانا جناب عبدالقدیر قادری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، جن سے آپ سن سکیں گے رمضان اور قرآن کے موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو. اور اس حوالے سے جو سوالات ہیں آپ کمنٹس میں ان سوالات کو تحریر فرما دیں. آئیے کلام الرحمن کی آیات مبینات کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ کمسن جو قاری صاحب ہیں، ہمارے ساتھ کمسن قاری صاحب موجود ہیں جناب سید روحان کفیل شاہ صاحب. ان اشعار کے ساتھ میں انہیں کلام الرحمن کی آیات کی مبینات کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا کہ اللہ کے کلام کی حیبت تھی اس قدر، انسان کیا پہاڑ نہ اس کو اٹھا سکے، ارض و سما کی وسعتیں بھی تنگ ہو گئی، قلب محمدی تھا جہاں وہ سما سکے. انہی اشعار کی سائے میں گزارش کروں گا جناب سید روحان کفیل شاہ صاحب سے آپ ان کی تلاوت سے محظوظ ہوں. اور میری گزارش ہے آپ جہاں سے بھی اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، کلام الرحمن کی آیات مبینات کی جب تلاوت کی جائے اور کبھی بھی جب بھی تلاوت کی جائے، آپ توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ تلاوت سماعت کریں. جی حضرت. اعوذ باللہ بسم اللہ
کر رہے تھے کم سن قاری جناب سید روحان کفیل شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت احسن انداز میں آپ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سیٹ پر موجود ملک و ملت کے معروف ثنا خواں جناب حمزہ شیخ قادری صاحب موجود ہیں. آپ ان سے کلاموں کی فرمائش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے کلاموں کی فرمائش آج کی ٹرانسمیشن میں ہم ضرور شامل کریں گے. جو احباب اس وقت واچ کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کو میں اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا. آج کے اس پروگرام میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ سے فقط گزارش یہ ہے کہ آپ حصول ثواب اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو ضرور شیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک محافلیں ارینج کرنے نیک محافلوں کا حصہ بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان ثنا خواں کی جانب اور حمزہ شیخ قادری صاحب سے دیکھتے ہیں وہ آج اس ٹرانسمیشن میں کون سا پہلا کلام جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں. جناب حمزہ شیخ قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حسرت حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. ان سے نسبت ہے جنہیں نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہو سکے تو مل کر پڑھی میں انشاءاللہ شروع رہے گا. تیری شان امان والو تیری شان امان والو اللہ جل جلالہ تیرے
رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ جسے جسے چاہے گوش دیتا ہے تو جسے چاہے مست پیتا ہے تو جسے چاہے گوش دیتا ہے تو جسے چاہے مست پیتا ہے تو جسے چاہے مست پیدا ہے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. کیا ہی خوبصورت کلام کا انتخاب ہے ماشاءاللہ، اور کیا ہی خوبصورت ادائیگی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوست احباب نے مجھ سے فرمائشیں کی ہیں آج اپنی کمنٹس میں، آپ اندر شعیب قادری سے فرمائشیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں اندر شعیب قادری سے تمام کلام ان آج کے اس ٹرانسمیشن میں ضرور شامل کرواؤں گا. بہت سارے دوست جو اس وقت شامل ہوئے ان تمام کو میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آج کے اس ٹرانسمیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں. ان تمام دوستوں کی بارگاہ میں بھی بس فقط یہی گزارش ہے، آپ اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام کو ضرور شیئر فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ سیام کی برکتیں عطا فرمائے، ماہ سیام کی خوب رحمتیں عطا فرمائے. رحمتوں والا اشرا اس وقت ہمارے درمیان موجود، اور الحمدللہ رمضان مبارک کے 7 روزے پاکستان میں ہم نے اختیار کر لیے ہیں، اور کل انشاءاللہ 8ویں روزے کی سحری اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری 8واں روزہ جو ہم اختیار کریں گے. اس وقت آپ جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس کا نام نور رمضان ہے. الحمدللہ آپ اس ٹرانسمیشن کو بہت پسند فرما رہے ہیں. آپ کے کامنٹس اور آپ کے شیئرز اور آپ کے تمام دوستوں کے میسنجرز اور میسیجز، تمام چیزوں کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب ماہ سیام کی برکتیں عطا فرمائے. اس ماہ سیام میں جو رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر برسا رہا ہے، ان تمام میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے. میرے دائیں جانب اس وقت موجود ہیں جناب سید روحان کفیل شاہ صاحب، اور مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ کمسن ثنا خاں بھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بہت احسن انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بھی فرماتے ہیں. اور آج یہ گھر سے ایک کلام جو ہے وہ اپنے آج اس ٹرانسمیشن کے لیے تیار کر کے آئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ میں کمسن ثنا خاں سے وہ کلام ضرور سنوں. جی روحان صاحب، کون سا کلام آپ یاد کر کے آئے ہیں اور کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بسم اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں
صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، کیا ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سید روحان کفیل شاہ صاحب، کمسن سناخا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں یہ ٹرانسمیشن کا حصہ رہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دو مہمان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک و ملت کے معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا جناب عبد القدیر قادری صاحب دعوت برکاتہ العالیہ۔ اور آج کے پروگرام کا، آج کے ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن اور رمضان۔ اس حوالے سے آپ جو سوالات ہیں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوں گے اور تمام سوالات ہم علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حمد شریف قادری صاحب، بہت سارے کلاموں کی فرمائشیں آپ کے لیے آ گئی ہیں، اور ان کلاموں کی فرمائش سے پہلے میں ایک کلام کی آپ سے فرمائش کر رہا ہوں جو مجھے خود آپ کی آواز میں بہت زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں اس کلام کی چند شعر آپ شامل کریں، اور وہ کلام ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ مل کتاب تیرا۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے ہیں، آج اس ٹرانسمیشن میں ضرور شامل کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، سب دیکھے مگر آقا، سب دیکھے مگر آقا تیرے قدموں میں بڑے دیکھے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، میں تیری حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے قربان، میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے قربان، جو نور بن کر دلوں میں اترا، جو نور بن کر دلوں میں اترا،
تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا یا بوئے جنت نظر میں اس کی ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے آقا پسینہ رش کے گلاب تیرا ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی ساز عجیب ساز کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی ساز عجیب ساز کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو زندگی تعینات پڑھتا ارے تو زندگی تعینات پڑھتا ارے تو زندگی تعینات پڑھتا وہی رہیے حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے بے ٹھکانہ وہ ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رغبت کے سمندر میں اتر جانے دے خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش ذات خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدھر میرے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے بے ٹھکانہ وہ ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے
پر میں شہیدوں کو بھی لشکر شہیدوں کو بھی لشکر بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانہ منزل سے مجھے گھر جانے دے اپنی اتر جانے دے سبحان اللہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اور اس سے پہلے خوبصورت کلام سائم چشتی صاحب کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام تو شاہد خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمارے آج کے مہمان ثنا خان جناب حمزہ شعیب قادری صاحب. اور آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم سب کے ہر دل عزیز عالم دین مذہبی اسکالر حضرت علامہ و مولانا جناب عبدالقدیر قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آ چکے ہیں. میں اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے حضرت کو خوش آمدید کہوں گا اور ہم سب کی جانب سے آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے اور اپنی اس ٹرانسمیشن کو اللہ تعالیٰ بے انتہا بلندیاں اور کامیابیاں نصیب عطا فرمائے. جزاک اللہ صاحب. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. علماء حق اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے. ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان اس کا عنوان ہے. اور اس وقت میرے ساتھ اس وقت میرے سیٹ پر موجود میرے دو انتہائی خوبصورت شخصیت انتہائی معتبر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر قادری صاحب اور جناب حمزہ شعیب قادری صاحب موجود ہیں. آپ ان صاحب سے نعتوں کی فرمائش کر رہے ہیں. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو ہم نے آج کی اس ٹرانسمیشن کا ٹاپک رکھا ہے وہ ہے رمضان اور قرآن, جس پر گفتگو فرمائیں گے ہمارے ساتھ علامہ صاحب. اور علامہ صاحب بہت سارے سوالات اس وقت میرے پاس موجود ہیں جو کچھ دوستوں نے میسنجر کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے مجھ تک پہنچائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی جلدی سے وہ سوالات بھی شامل کرتا جاؤں. ایسا بہت سارے دوست ہیں جو اس وقت بھی جو یہ عذر پیش کرتے تھے کہ سارا وقت جو ہے وہ کام کاج میں نکل جاتا ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں فرما سکتے. ان دوستوں کے لیے کیا نصیحت فرمائیں گے آج کے اس ٹرانسمیشن میں؟ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے ماشاءاللہ. اور اس طرف ہماری نوجوان نسل کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹائم کسی کے پاس کتنا ہے یا نہیں ہے وہ تو آج کل کا واٹس ایپ بتا دیتا ہے, فیس بک کا یوزر بتا دیتا ہے, اور ٹائم ڈیوریشن ہم کتنا کہاں لگاتے ہیں اب تقریباً چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرائرٹی کی بات ہے کہ ہمیں کس چیز کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے. ترجیحات کی جب بات آتی ہے تو ہم گھر میں بھی بہت سارے کام کرتے ہیں, بہت سارے کام ہمارے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ہم ان میں سے امپورٹنٹ کام کو پہلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کام کو تسلسل برقرار رہے اور ہماری ضرورت جو ہے وہ وقت پر پوری ہو جائے. تو بالکل اسی طرح دنیا جو ہے یہ ایک ضروریات کا بہت بڑا گھر ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ساری خواہشات کو ایک دن میں حاصل کر لوں گا یا اس کو پا لوں گا تو یہ ناممکن سی بات ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ترجیحات کو طے کرے کہ میری پہلی ترجیح جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے وقت کا نہ ہونا یہ بہت عجیب بات ہے اور سننے میں سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں کو نماز کے لیے قرآن کے لیے شاید ٹائم ملتا نہیں. بات یہ نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ نماز کے لیے سجدے کی لذت حاصل کرنے والا بن جائے یا قرآن کی وہ تلاوت کرنے والا بن جائے. یہ توفیق خداوندی کی بات ہے. تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان کی اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں. اور میں تمام اپنی نیو جنریشن سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا دنیا میں دیگر مذاہب کے ماننے والے افراد
ایروپلین میں ہو یا جناب ٹریول کر رہے ہوں یا گاڑی میں ہو یا سفر میں ہو تو ان کے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ توریت کی کتاب ہوتی ہے. ہندو ہو تو بھگوت گیتا وہ ساتھ لے کر کے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے ماننے والے اہل ایمان کا یہ کہنا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. مطلب ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں جو کتاب لازوال ہے، بے مثل و بے مثال ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، لا ریب ہے، اور زندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں معجزہ ہے جو کہ موجود ہے. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کی طرف یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ان کے لیے امانتاً یہ بات میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا بتائیے، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال فرمائیں گے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، تو کیا آپ وہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا؟ کیا آپ وہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف تھا؟ کیا آپ وہاں پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب میرے پاس گھر میں کام کرنے کے لیے بہت کام کاج پڑے ہوئے تھے؟ نہیں، یہ وقت گزرتا چلا جائے گا اور انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ٹائم کا نہ ہونا یہ بہت افسوس والی بات ہے. آپ اس جملے سے بھی احتیاط کریں، بلکہ ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی سعادت نصیب عطا فرمائے. دوسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت بقدر ضرورت جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ ایک دن میں سارا قرآن مجید مکمل ختم کر ڈالیں اور جناب آپ بڑی مشقت میں آپ آ جائیں اور بڑی مصیبت میں آپ آ جائیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جتنا آپ کو قرآن مجید پڑھنا میسر آپ کو آ سکے اس کی آپ تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول کا حصہ بنائیں. وہ دور چلے گئے. ہمارے زمانے میں معاشرے میں ایک دور تھا شاید نہیں کہ میں بسوں میں سفر کرتا تھا صبح کالج جانے کے لیے، تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ آڈیو کیسٹ لگاتا تھا قاری شرین کی آواز میں اور بڑے بڑے قرآن کرام کی آواز میں. ہمارے گھروں میں جب صبح ہوتی تھی تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی ماشاءاللہ. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہمارے نوجوان نسل یہ جو آج یہ قرآن سے بہت دور ہوئے، انہیں ٹائم نہیں ملتا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ نہیں، آپ 20 سال پیچھے آپ چلے جائیں، آپ ہی کے دادا، آپ ہی کے دادیاں، آپ ہی کے نانا اور نانیاں یہ لوگ بیٹھ کر قرآن مجید کو صبح تلاوت کر کے زندگی کا بہترین آغاز کیا کرتے تھے. لیکن ابھی میڈیا کی بات نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ آج کا تو میڈیا صبح کا آغاز اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، مذاق کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، یا پھر جناب لطیفے سنانے والوں کو بلایا جاتا ہے، ڈانس کرنے والوں کو بلایا جاتا ہے، پھر بیوٹیشن کے مقابلے دکھائے جاتے ہیں. انہیں نہ خود قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ وہ صبح کا آغاز صحیح کرنا وہ جانتے ہیں. صبح کا آغاز تو اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، صبح کا آغاز تو اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے. تو معاشرے میں جو زہر کا انجیکشن لگانے والا یہ میڈیا ہے، میں اس کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قبلے کو درست کرے. اور آج کے اس دور میں جب آفتیں اور بلائیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ کی آزمائشیں ہمارے سامنے موجود ہیں، توبہ کریں توبہ. رمضان کے اس مہینے کے اندر بھی شاید بھائی رمضان کے اس مہینے کے اندر بھی بعض چینل سے قرآن کی آواز نہیں آ رہی ہے. اب بھی افطار کے ٹائم پر جو ہے وہ بڑے بڑے مذاق کے پروگرام کر دیے جاتے ہیں اور کرونا کو بطور مزاح کے پیش کیا جاتا ہے. میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا تو آپ پر بھی آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی تو آپ پر بھی ہوگی. آپ اس معاشرے سے بچ نہیں پائیں گے. اور من حیث القوم اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ عذاب بھیجتا ہے تو سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملتا. تو قرآن مجید فرقان حمید کے لیے وقت نکالے اور باقی کسی کام کے لیے وقت ملے نہ ملے. میں حدیث پاک بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بات کا تسلسل اور قائم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو صبح و شام دن رات قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھے اور اسے دیگر کام کے لیے ٹائم نہ ملے. ایک تو بات آپ یہ کہیے، تو سوال آپ نے یہ کیا کہ لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا قرآن پڑھنے کے حوالے سے. ایک حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن نے مشغول کیا رکھا اپنی تلاوت میں، دیگر وہ کام نہیں کر پایا، دیگر ذمہ داری کو وہ ادا نہیں کر پایا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس کے تمام کام کو مکمل فرما دیتا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے، اس کی دہلیز میں اس کی حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کو پیش فرما دیتا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھاگیں گے اور سارے کام آپ کے سنور جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، پھر نہ ٹائم میں برکت ہوگی، پھر نہ ٹائم آپ کے کسی کام آئے گا. یہ ٹائم کسی کے ہاتھ میں رہتا رکتا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے لازم و ملزوم کرنا پڑے گا اور اپنی زندگی کے معمولات اور روٹین میں صبح و شام یہ دن رات کے اوقات میں یا طے کریں کہ ہم نے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کرنا ہے. اور ہم رات کو سوئیں بھی تو گانا گاتے ہیں، سنتے ہوئے نہ سوئیں، بلکہ ہمارے شاید موبائل اگر آپ
नौजवानों के 100 के मोबाइल निकालेंगे आप तो उनमें से किसी एक में आपको कुरान का सॉफ्टवेयर मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जितने गानों की और ड्रामों की और मजाक की और जनाब दीगर मैसेजेस के सॉफ्टवेयर हैं आपको सारे मिल जाएंगे, सारी एप्लीकेशंस मिल जाएगी। लेकिन 100 मोबाइल में से अब तो माशाअल्लाह आपके साथ जो रहने वाले हजरात हैं वो तो दीनदार हैं और मोहब्बत करने वाले उलमा से मैं मिसालन आम लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको ये प्लेटफॉर्म मुयसर नहीं है। अभी भी आप देखें तो शायद लोगों ने मैसेज देखा होगा कि जनाब इस टाइम पर शायद रज़ा साहब का प्रोग्राम आता है, तो आप वेट करें लाइव करके उसको आप देखें, आप उसको उस पे कमेंट्स करें, उसको शेयर करें, आप उसको आप आगे उस मैसेज को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आएगा अगर किसी लट्टन जाफरी का मजाक हमारे सामने आ जाए तो हम जनाब उसको बड़ा शेयर भी करना चाहते हैं, उसको बड़ा उसके साथ खेलना भी चाहते हैं। ठीक है, उसकी बातें सारी अलग है, मैं नहीं उसको डिफेंड कर रहा, मैं उसको नहीं यहाँ पर आके सपोर्ट करना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि हम हर मजाक को ढूंढना चाहते हैं, हर हम जो है जो मजाक की बातों को तलाश करना चाहते हैं शेयर करने के लिए। हम क्यों नहीं ये काम करते हैं कि हम ऐसी बातों को शेयर करें और लोगों को आगाही इस तरफ पहुंचाएं कि लोग कुरान से करीब हो जाएं और कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। सुभान अल्लाह। दरस कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम समूचा परचम इस्लाम हो जाए। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारे साथ मुल्क के मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब अब्दुल कदीर कादरी साहब दामत बरकातुहू आलिया बहुत तफसीली गुफ्तगू रमज़ान और कुरान के मौजू पर फरमा रहे हैं। साहब का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साहब, एक और सवाल जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है कि रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत की तरतीब क्या होनी चाहिए, और एक बंदा अगर 10 रोज़ा तरावी में कुरान पाक सुन ले क्या उसके बाद वो तरावी छोड़ सकता है? इस हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह। इस हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक में आप चाहें तो कुरान मजीद के रोज़ाना एक सिपारे की तिलावत करें। इसके 30 सिपारे हैं तो ये 30 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगा। कोई अगर इसको हफ्ते में ख़त्म करना चाह रहा है तो इसकी मंजिलें बना दी गई हैं, मंजिल नंबर 1, मंजिल नंबर 2, 7 मंजिलें इसकी मौजूद हैं। आप चाहें तो उसको 7 दिन में इसकी तिलावत को मुकम्मल कर सकते हैं। और उलमा ने फरमाया कि कम अज़ कम की मिक़दार 3 दिन भी है। आप इसको चाहें तो 3 दिन के अंदर भी कुरान मजीद को मुकम्मल तिलावत आप कर सकते हैं। जहाँ तक कि तरावी की बात है, हमारे माशरे में चूँकि इसका रिवाज बड़ा आम हो गया है, लोगों की मसरूफियात हैं, तो वो 10 रोज़े या 6 रोज़े तरावी में इंगेज होना चाहते हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ना वो पसंद करते हैं। तो वो ये बात ज़हन में रखें कि 10 रोज़ा तरावी या 15 रोज़ा तरावी, या तरावी के मुकम्मल होने का नाम नहीं है, बल्कि जब तक कि रोज़ा आपके साथ चलता रहेगा तरावी की नमाज भी आपके साथ जो है वो चलती रहेगी। कुरान ख़त्म हो या ना ख़त्म हो उससे उसका ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। 6 रोज़े या 10 रोज़े के मुकम्मल हो जाने के बाद भी आप अगर आपको जमात नहीं मिलती तो आप अपनी नमाज तरावी ज़रूर पढ़ेंगे, जिसमें आप कुरान मजीद की वो सूरत आप तिलावत करेंगे जिस वक्त जो आपको याद होगी। तो तरावी जो है वो 6 दिन या 10 दिन की तरावी नहीं होती, बल्कि वो पूरे रमज़ान की तरावी होती है। तो ये बात रखें हम जहन में कि इसको हम शॉर्टकट की तरफ हम ना जाएं, बल्कि तरावी को मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ हम आखिर दिनों तक अदा करने की कोशिश करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत साहब, रमज़ान का महीना मुसलमानों को किस तरह किताब हिदायत कुरान मजीद से जोड़ता है? हमारी ज़िंदगी में कुरान पाक की नूर की रोशनी जो है वो इससे हम किस तरह से फैज़याब हो सकते हैं? इस हवाले से मैं सबसे पहले उन तमाम उलमाए कराम को अप्रिशिएट करूँगा कि जो माशाअल्लाह हर हफ्ते हर महीने दर्स कुरान की महफिलें करते हैं। मैं उन नात खानों को, मैं उन महफिल ऑर्गेनाइज़र को सपोर्ट करूँगा, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा कि माशाअल्लाह जो ज़िम्मेदारी के साथ माहाना दर्स कुरान को कवरेज करते हैं या वहाँ पर उसका एहतमाम कर रहे होते हैं। जहाँ पर भी मैं ऐसे मुफ्ती कराम को जानता हूँ माशाअल्लाह, आप भी सब खबर है कि वो बाकायदगी के साथ हर महीने कुरान करीम का वो दर्स बाकायदा तसलसल के साथ आयतों के बाद आयत, फिर सूरतों के बाद सूरत, उसकी वो तफसील बयान कर रहे होते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? बैक टू द कुरान एंड बैक टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन स्कॉलर्स का नारा है कि जिन्होंने इस उम्मत को गिरते हुए देखा है। और अल्लामा इकबाल इसी बात को रोते थे कि अगर से कुरान हमने बुलाया न होता, ये ज़माने ने न हमको दिखाया होता, और वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वाब हुए तारीख़ कुरान होकर। ये बहुत अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास। देखिए, एक फिलॉसफी ये है कि यू कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू द अपॉर्चुनिटी। आप चाहे तो मुश्किलात को मौक़ों में तब्दील कर सकते हैं। और मौजूदा हालत में जहाँ पर लॉकडाउन है और इंसान की मसरूफियात में काफ़ी कमी आ गई है और वक्त काफ़ी मिलता चला जा रहा है, इन औक़ात को हम कहाँ पर सर्व करें? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को पढ़ने का बेहतरीन मौका हमें इसके अलावा नहीं मिलेगा। और रमज़ान का तो महीना ही बड़ा पुरनूर है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के हवाले से। रब्बे कायनात ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ताला रमज़ान के महीने की तारीफ़ सद्दात से फरमा रहा है कि मैंने इस महीने में कुरान को नाज़िल किया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा
अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। दुनिया जानती है कि शब कदर की अजमत, शब कदर का मकाम इसलिए है कि अल्लाह ने इस रात कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया है। तो रमज़ान का महीना, इसकी रातें, इसके दिन बेहतरीन हमारे और आपके लिए माहौल बनाती हैं कुरान से जुड़ जाने के लिए। और अब ये रमज़ान हमें देकर के क्या जाएगा, दो बातें देकर के जाएगा, एक कुरान से मोहब्बत और एक अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से मोहब्बत और उसकी इताअत। रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद ये दो चीज़ें दामन में समेट लें और पूरी ज़िंदगी हम कुरान के साथ वाबस्ता रहें और अल्लाह ताला के अहकामात के साथ वाबस्ता रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये रमज़ान का पैगाम भी है। मैं इसमें करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि तरावी की नमाज में बाज़ औक़ात ये होता है, लोग टाइम गिन रहे होते हैं, जनाब 10 मिनट में अब 4 रकात हो जानी चाहिए। मुझे आज हाफ़िज़ साहब ने बताया कि अल्लामा साहब कल तो हमें टारगेट दे दिया गया है कि कमेटी वालों ने कहा है कि जनाब इतनी देर में तरावी खत्म हो जाना चाहिए। तो व्हाट दिस इज द कंपटीशन ऑफ एनी गेम्स? क्या ये किसी मुकाबले का, ये गेम्स का मुकाबला है? ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत, उसको कैसे पढ़ा जाए और कैसे सुना जाए, रब कायनात ने इसका पूरा तरीक़ाकार बता दिया है। वरतिल कुरान तरतीला, कुरान करीम को खूब ठहर ठहर कर उसकी तिलावत किया करो। क्यों? क्योंकि इसके अल्फाज के असरात दिल में उतरेंगे, सीने में जगह बनाएंगे उस वक्त जब तुम कुरान को उनके अल्फाज के हक के साथ अदा करोगे। फिर फरमाया वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसको खूब कान लगा करके समाअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ये दो अल्लाह ताला के अहकामात हैं। कमेटी क्या होती है, इंतजामिया क्या होती है, क्या उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल मौजूद है? अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पढ़ा जाना चाहिए। तो लिहाजा नमाज तरावी में कुरान को सुनिए, सुनने की नियत से जाइए, रकातें मुकम्मल करने की नियत से, खुदा के वास्ते नहीं जाइए। 4 रकातें हो गई, 8 रकातें हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, 12 हो गई, 2 पारे हो गए, कुरान को सुनने के लिए जाइए। ये मत गौर करें कि आपने कितना सिपारा पढ़ लिया, ये गौर करें कि आपने कुरान में सुना क्या है। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप घर जाएं उस सिपारे को तर्जुमे के साथ पढ़ें, आप देखें कि रब्बे कायनात ने इसमें क्या फरमाया है। तो मैं कहता हूँ शायद भाई आप अगर आम दिन में चाहें बेशक नमाज तरावी पढ़ लें, नहीं पढ़ पाएंगे, माहौल नहीं होता है ऐसा। आप आम दिन में चाहें कि रोजे का ताल्लुक तसलसल के साथ जोड़ लें, आप कर नहीं पाएंगे, माहौल ऐसा नहीं होता। तो रमजान का बेहतरीन मुबारक महीना है। एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की इताअत में इफ्तार करने के बाद अब जब तरावी में खड़ा होगा, रूह भी पाकीज़ा है, दिल भी पाकीज़ा है, निगाहें भी पाकीज़ा है, समातें भी पाकीज़ा है, क्या अल्लाह का नूर आएगा। अल्लाह की कसम है, इस कुरान मजीद फुरकान हमीद को जब आप इस हाल में समाअत करते हैं तो अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का नूर, अल्लाह के बरकतें, रब्बे कायनात के इनामात की ऐसी बारिशें होती हैं कि जैसे बस मालूम ही होता है कि अल्लाह ताला आपसे कलाम कर रहा है, अल्लाह ताला आपसे कलाम कर रहा है। रब्बे कायनात का कलाम ये कलामुल्लाह है, कलाम लिखा हुआ नहीं दिया गया जिब्रील के हाथ से, बल्कि नुत्क है, कलाम में नातिक है, ये बोलता हुआ कलाम है, ये बोलता हुआ कलाम है। आपने कभी देखा होगा तहरीरात में और इंसान के बोलने में बड़ा फर्क होता है। एक किताब की तहरीर में जुमला लिखा हुआ है, एक मैं जुमला बोल रहा हूँ, तो मैं को किताब से रट के तो नहीं आया भाई कि मैंने 4 सफ़े रट लिए होंगे, शायद मैंने मुझे ये सवाल करने हैं तो मैंने 4 सफ़े किताब के रट करके आपके सामने मुझे बयान कर देना है। अगर बयान करूंगा तो तहरीर में बोलने का अंदाज अलग होता है, तकल्लुम में बोलने का अंदाज अलग होता है, दोनों में फर्क होते हैं, अल्फाज का डिफरेंस होता है, अंदाज। तो कुरान बात कर रहा है अपने अल्लाह के बंदों से, ये कलाम नातिक है, ये बात जैसे कलाम हो रही, कन्वर्सेशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रब्बे कायनात बंदों से बात कर रहा है अपने इस कलाम मुक़द्दस में। दिस इज नॉट द रिटन फॉर्म, ये कोई चैप्टर नोट्स नहीं है कि अल्लाह ने छापा जिब्रील के हाथ से दे दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कलाम किया है, अपना कलाम बंदों तक पहुंचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, हदीस पाक है और मेरी रूह तड़प जाती है इस चीज को सुनने के बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कलाम अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा बंदे के हाथ में है तो दूसरा सिरा अल्लाह के साथ में है। करेक्शन देखिए आप, द स्ट्रॉन्ग करेक्शन बिटवीन द गॉड एंड क्रिएशन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, जो बेहतरीन मजबूत करेक्शन है अल्लाह का और उसके बंदों का, वो कुरान की वजह से है। तो इसलिए कुरान से जुड़ना बहुत जरूरी है। और रमजान कुरान का ही हमें पैगाम देता है कि आप ये नहीं कि आपने सेब कितने किलो मिल गए या खरबूजा कितना किलो मिल गया, कितना आपने जनाब वो चीकू खा लिए, कितना आपने तरबूज खा लिए पूरे रमजान के महीने में, नहीं, कितना कुरान सुन लिया, कितना कुरान पढ़ लिया। एक जमाना था हमारे घरों में मुकाबले होते थे, शायद भाई मैं अपनी बेटी से बोलती थी मेरे 2 सिपारे आज हो गए, अब बेटी अपने बहन से बोल रही है कि मैंने तो ये खत्म कर लिया 10 दिन के अंदर अंदर, भाई भाई से बोल रहा है कि मैंने 2 खत्म कर लिया है। अब मुकाबला हो रहा है, बच्चियां 2 सिपारे पढ़ रही है, 3 सिपारे पढ़ रही है, 4 सिपारे, भाई मुकाबला कहाँ से लाएंगे आप? अभी तो ब्रेकिंग न्यूज से फुर्सत ही नहीं है। 4 मर गए, 8 मर गए, 2 मर गए, 22 मर गए, ये गिनतियां कितनी आ रही है? गिनतियों को चेंज करें, कम टू द गॉड। अल्लाह
ताला की तरफ किस तरह हम आएंगे, उसकी किताब के जरिए से आएंगे. This is the source to reach towards the God. ये जरिया है अल्लाह ताला तक पहुंचने का, अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह ताला की किताब. अल्लाह ताला हमें और आपको जोड़ने की तौफीक अता फरमाए. आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन. रमज़ान और कुरान के टॉपिक पर बहुत खूबसूरत, बहुत ऐसन गुफ्तगू, बहुत खैर आमेज़ गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे आज के मेहमान आलिम दीन अल्लामा मौलाना जनाब अब्दुल कदीर कादरी साहब. और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सना खान हज़रत जनाब हमजा शेख कादरी साहब. मैं चाहूँगा हमें शेख कादरी साहब एक कलाम, एक खूबसूरत कलाम जो है वो आप इस ट्रांसमिशन में ज़रूर शामिल करें. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह. पहली मरतबा आपके जन्म से इस कलाम को खूबसूरत कलाम है. कहते हैं ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया. दर पे आया जो गदा के वो सुल्तान गया, उनके अंदाज़े नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया. नेमतें बांटता जिसम ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का पलाना बन गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का पलाना बन गया. नेमतें बांटता जिसम वो ज़ीशान गया. दोस्ती से मुझे मतलब ना, मुझे बैर से काम, उनके सदके में किसी से न पड़ा खैर से काम. उनका शैदा उनका शैदा मुझे क्या हरामो बैर से कम, बस उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा बैर से कम. मैंने उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा बैर से कम. लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से वो सल्लल्लाहु गया, लिल्लाहि अलहम्द में दुनिया से वो सल्लल्लाहु गया. नेमतें बांटता जिसम वो ज़ीशान गया. हमें मकसद पे तमन्नाओं के सीने, लबे साहिल पे नसीब के सफीने पहुंचे, जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुंचे. चारों दिल जोशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे. तुमने ही चलते चलते, तुमने ही चलते रज़ा सारा
ذیشان ہو گیا. ابھی مجھے ہمارے سید عمیر شاہ صاحب نے فرمائش کی کہ وہ پیش کر رہا ہوں 3 نصیحتوں کے نتیجے شاہ صاحب کا کیا بات کیا بات. خوبصورت کلام میں کہتے ہیں پیر صاحب شاہان جگہ کس لیے شاہان جگہ کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں کیا بزم میں طیبہ کے گدائے ہوئے ہیں 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 سلطان دولوں کی عطا اور یہ آسی سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی سلطان دو عالم کی عطا اور یہ آسی. ارے کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے ہیں. محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی بگڑی محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی بگڑی محشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی بگڑی. کیونکہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں 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 کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس وقت شامل ہونے والے تمام دوستوں کو میں اپنی جانب سے نور رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ٹرانسمیشن اور آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ پاتے ہیں میرے آفیشیل پیج حافظ شاہد رضا قادری پر ہر جمعے سے لے کر اتوار تک نماز تراویح کے بعد. آج اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا جناب عبدالقدیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج رمضان اور قرآن کے ٹاپک پر بہت خوبصورت بہت احسن انداز میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں. حضرت صاحب کی جانب میں دوبارہ سے چلوں گا. حضرت صاحب ایک سوال اس وقت میرے پاس موجود ہے کہ رمضان میں قرآن کا نزول پھر وہی رات شب قدر ہوئی اس حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں؟ شاید بھائی سوال میں ہی آپ نے ماشاءاللہ کچھ 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ رمضان میں قرآن کا نزول اور پھر شب قدر یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کائنات کے اندر متبرک اور محترم بن جاتی ہیں کہ انسان کی مسلمان کی عزت رمضان سے ہے یا پھر قرآن سے ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے اور آپ کی عزت کا ضامن ہے اور مسلمان آج کے اس دور میں اگر رمضان کو صحیح سے گزارنا نہیں جانتا تو زندگی گزارنا کیسے ہو جانے گا. آپ چھوڑیں ساری باتیں ایک طرف کریں معیشت کیا ہے کاروبار کیا ہے سماجیات کیا ایک طرف کریں. جو مسلمان رمضان کو گزارنا نہیں جانتا وہ دین کے کس بات کو صحیح سے پالنا کرنے کی وہ کوشش کرنے میں کامیاب ہوگا. تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے اور ٹریننگ کے لیے بکلیٹ چاہیے ہوتی ہے ٹریننگ کے لیے ہدایت چاہیے ہوتی ہے ٹریننگ کے لیے گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. اب آپ جائیں پولیس پہ ٹریننگ کرنے کے لیے آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے اتنے کلومیٹر دوڑنا ہے اتنے منٹ میں دوڑنا ہے اس طریقے سے دوڑنا ہے آپ اس کی پریکٹس پہلے کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں تربیت کے لیے جو ہدایت اور گائیڈ لائن کی بک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے. رب کائنات نے اس کتاب کو جس مہینے میں اتارا اس مہینے کو ساری مہینوں سے افضل کر کے بتا دیا کہ عزت تمہاری اگر ہے تو قرآن کی وجہ سے ہے. رب کائنات نے اس کتاب کو جس رات میں اتارا اس رات کو تمام راتوں سے برتر اور افضل و اعلیٰ بنا کر بتا دیا کہ ایمان والو تمہاری اگر عزت ہے تو قرآن سے ہے. کیونکہ رات برکت والی ہو رہی ہے قرآن کی وجہ سے مہینہ برکت والا ہو رہا ہے قرآن کی وجہ سے یہ خیر امت یہ بن رہی ہے قرآن کی وجہ سے. تو قرآن کریم کو چھوڑ کر قرآن کریم سے دور ہو کر قرآن کریم سے جو ہے وہ اعراض کر کے رب کائنات نے بہت سخت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جو قرآن سے اعراض کرتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. رب کائنات فرماتا ہے میں اس کو بدترین معیشت کی شکل دکھاتا ہوں اور اس
اس کی معیشت بدترین ہو جاتی ہے، معاشی اس کی حالت بڑی بری ہو جاتی ہے، اس کی آمدنی، اس کی انکمز، اس کے ذرائع آمدن بڑے محدود ہو جاتے ہیں. اور دوسرا عذاب اس کا یہ ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اس کو اندھا کر کے بروز محشر اٹھاؤں گا. تو اگر ہم اور آپ اس مصیبت کو دنیا اور آخرت کی برداشت کر، جو کہ ہم نہیں کر سکتے، رب کائنات کی اتنی بڑی آزمائش کے سامنے ہم بے بس نظر آتے ہیں، تو اپنی بقا کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، دیکھیے نا انسان آج سیلف سکسیس پر بڑا بلیو کرتا ہے. میری کامیابی، میرے بچوں کی کامیابی، میرے گھر والوں کی کامیابی، میری اپنی سکسیس، میری اپنی اچیومنٹ، میری اپنی ارننگز، میرا اپنا کاروبار، یعنی کہ میں اپنی ہی بات کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی تو اپنی پر ہی کم از کم آ جا، اپنے آپ کو ہی کم از کم کامیاب کروانے کی بات کر لے. میں تیری بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے پیغام کی بات کیا، میں تمہاری کامیابی کی بات کر رہا ہوں. یہ پورا قرآن تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ تم نے اس لمیٹڈ لائف کو دنیا میں کیسے گزارنی ہے. تو رمضان کا پیغام یہی ہے کہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی، ان کی تعلیمات، ان کے احکامات کی یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ خود قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کو وہ سکھاتا ہے. تو یہ مہینہ چلا جائے گا، پھر ہمارے کام کاج دوبارہ شروع ہو جائیں گے اور ہماری مصروفیات میں دوبارہ اضافہ ہو جائے گا. خدا کے واسطے، اللہ تعالیٰ کیا واسطہ دے کر، اللہ کے نبی کا واسطہ دے کر میں ہاتھ جوڑ کر اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سیکھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھیے اور اس کے پیغام کو عام کیجیے. کائنات میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، قرآن کریم ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے الفاظوں کو اٹھا لے گا. اور دو چیزیں کل بروز محشر شفاعت کا ذریعہ بنیں گی، ایک روزہ اور ایک قرآن. حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جہنم میں جا رہا ہوگا، یہ روزہ یا پھر قرآن اللہ کی بارگاہ میں لڑے گا، حجت قائم کرے گا کہ یا اللہ میرا پڑھنے والا، میری تلاوت کرنے والا، میری سماعت کرنے والا وہ جہنم میں کیسے چلا جائے. اللہ اس کی مرضی کے مطابق اس بندے کے حوالے سے جہنم کے بجائے جنت کا فیصلہ فرمائے گا. اتنی بڑی کامیابی ہے. کم ٹو دا سکسیس، آؤ کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف. فلاح کس میں ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ چلنے میں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو ان پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر قادری صاحب. پروگرام میں ایک کلام جو ہے اس کی بہت زیادہ فرمائشیں ہیں، وہ کلام مجھ سے سننے کی فرمائشیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کے ایک شعر میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں شامل کروں گا. اس کے بعد حضرت صاحب کی طرف جائیں گے اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ پیغام، اور پھر انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر دعا کے لیے حضرت سے التجا کریں گے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی پیارا کلام. کہتے ہیں شاعر، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین نشنانا، اے حسنین نشنانا، اے حسنین نشنانا، اے حسنین نشنانا. زہرا پاک کے صدقے میں سیدہ پاک کے صدقے میں سب کو مدینے بلانا، اے حسنین نشنانا، اے حسنین نشنانا، اے حسنین نشنانا، اے حسنین نشنانا. آپ کے بیٹا ہوں نبی کا دیا دل میرے دادا، آپ کے بیٹا ہوں نبی کا دیا دل میرے دادا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں
حسنین کے نام حسنین کے نام نسبت کا نسبت کا فیضان مجھ پر فاطم غوث جلی کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ اے اوصاف علی آپ کی آل کا نوکر ہوں میں آپ کی آل کا نوکر ہوں میں آپ کی آل کا نوکر ہوں میں سائل ہوں پرانا حسنین کے نام اے حسنین کے نام اے حسنین کے نام اے حسنین کے نام یا نبی جزاک اللہ تمام دوستوں کی واچنگ کا جو ابتدا سے ہمارے ساتھ شامل رہے، جو بیچ میں آئے اور جو اس ویڈیو کو اس اسٹریمنگ کے بعد واچ کریں گے، ان تمام کی واچنگ کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنے دونوں مہمانوں کا اپنی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ان تمام کا ممنون مشکور ہوں آپ دونوں کا کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ اسپیشلی میں حضرت علامہ صاحب کا ممنون ہوں کہ اس وقت میں رمضان مبارک میں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین متین کی خدمت اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں کچھ پیغام ہماری ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہماری موٹیویشن کے لیے ہماری ٹیم کے لیے کچھ جملے اور اس کے بعد آپ اجتماعی طور پر فرمائیں گے۔ انشاءاللہ حضرت کی دعا کے ساتھ ہی ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز اختتام کریں گے۔ تب تک کے لیے حضرت کی جانب جائیں گے، جب تک مجھے حمزہ شیخ قادری کو ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور علامہ صاحب کے ساتھ، ایک اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت آج کا پیغام دے دیں اور اس کے بعد پھر اجتماعی طور پر ماشاءاللہ جب میں یہاں پر آیا تو مجھے دیکھ کر بڑی بہت خوشی ہوئی۔ میں ایسے ایسے نوجوان چہرے ماشاءاللہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ساؤنڈ انجینئر ہیں ماشاءاللہ، کوئی جو ہے وہ ویڈیو پروڈکشن میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ دین کا یہ بہترین کام دے رہا ہے۔ ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں جو یہ رات ہماری عبادت میں ماشاءاللہ گزر رہی ہے، اور یہ جو ایکٹیویٹیز ساری اول تاخیر جو ماشاءاللہ ہوئی ہے، تلاوت سے آغاز اور پھر دعا پر اختتام، اس سے شاندار مجلس، اس سے شاندار محفل جو ہے وہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ درمیان میں کیا کچھ ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا پیغام پہنچایا گیا ہے، اور وہ نایاب چیزیں اب تک پہنچائی گئی ہیں جو آج کل معاشرے میں بہت نایاب ہے، کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کمرشل نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا، ایوارڈ نہیں ہوتے، بہت بڑی جو ہے نا دنیاوی فائدے نہیں ہوتے، لیکن ہاں یہ جو بیٹھے ہیں یہاں پر آپ اور شاہد بھائی کی پوری ٹیم ماشاءاللہ، ہمارے مصطفیٰ رضا بھائی کی پوری ٹیم ان کے ساتھ شامل حال ہے ماشاءاللہ، تو ان لوگوں کے مد نظر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو اس عقیدت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہونے والے ہر کام بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جانے والے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پہلی اور بہترین کوشش کی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے مزید بہتر کام کریں۔ میں نے بہت سارے پیجز پہ میں نے جو ہے وہ اپنا ٹائم دیا ہے، لیکن جو آج یہاں کی جو رونقیں ہیں ماشاءاللہ وہ بیان سے باہر ہیں اور قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو، پوری ٹیم کو، ہمارے ساؤنڈ چلانے والے بھائی کو بھی، اور ماشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ بے انتہا برکتیں نصیب عطا فرمائے، اور جو ان کے رکے ہوئے کام ہیں اللہ اس کی برکت سے وہ سارے کام مکمل فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی کل ملائکتہ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ لوٹا، یا رب کریم پھیلی ہوئی جولیاں اپنی عطاؤں سے مالا مال فرما دے، کھلے ہوئے لب یا رب کریم مانگے ہماری ساری عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا یہ جسم پر، نگاہوں پر، آنکھوں پر، کان پر گناہوں کا یہ بوجھ، اے مالک و مولا رمضان کی پیاری مبارک ساعتوں کا واسطہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رحمتوں والا اشرا پیارا مبارک
मुबारक हमसे गुजरने वाला है। मालिक व मौला इसकी रहमतों की बारिशें में से हिस्सा हमें नसीब अता फरमा दे। या रब करीम खाने काबा में होने वाली तवाफ का वास्ता, रोज़ा रसूल पर होने वाली हाज़रियों का वास्ता, सफ़ा और मरवा पर होने वाली सई का वास्ता, या रब करीम मकाम इब्राहिम पर पढ़े जाने वाले 2 रकात नाफिल नमाज का वास्ता, या अल्लाह हमारी इस बैठक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारा बैठना तेरे लिए है, तेरे मुस्तफ़ा के लिए है। या रब करीम हमारा यहाँ आना तेरे लिए है, तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ए रब करीम हमें ज़िंदगी में वो मौका भी नसीब अता फरमा कि हमें गुंबद खज़रा की छाँव में अल्लाह बैठना नसीब अता फरमा दे, सियाने हरम में बैठना नसीब अता फरमा दे। ए रब करीम हज उम्रा की बहारें नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह आँखों ने क्या कुछ नहीं देखा है मालिक व मौला, रब करीम अब बुरे भी देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं। रब करीम जो कुछ भी नाफरमानी हमारे जिस्म से, हमारे आज़ा से, हमारी ज़बान से, आंखों से हुई है मालिक व मौला, उन तमाम नाफरमानियों को अपने प्यारे मुस्तफ़ा के तू खैर मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है। या अल्लाह तू तमाम पर करम करने वाला है मालिक। इस मौजूदा वबा से पूरी दुनिया वालों को महफूज और मामून फरमा दे। आलम इंसानियत के लिए दुआ करते हैं मालिक व मौला, अहले ईमान को भी और दीगर अफराद को भी या अल्लाह हिदायत नसीब अता फरमा दे। या रब करीम मुल्क पाकिस्तान पर करम की बारिशें अता फरमा दे। या अल्लाह जिन घरों में चूल्हे बंद हो रहे हैं मालिक उनकी मदद फरमा दे। या अल्लाह जहाँ पर तंगी रिस्क है या अल्लाह आसानी अता फरमा दे। या अल्लाह जितने लोग बेरोजगार इस माहौल में हो रहे हैं मालिक उमर और इसके हलाल नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह जितनी दुकानें दिहाड़ीदारों के मामलात बंद हो रहे हैं या अल्लाह उनके लिए आसानी अता फरमा दे। है मालिक मौला रमजान की बकिया रोजे हम पर आसान फरमा दे। या अल्लाह रमजान की बकिया तरावी हम पर आसान फरमा दे। ऐ रब करीम ये ज़बान हमेशा तुझे याद करे, तेरे मुस्तफ़ा की गुण गाती रहे। ऐ रब करीम ऐसी हमें इज्जत वाली, ऐसी हमें बरकत वाली ज़बान नसीब अता फरमा दे। जितने भी सनाखाने मुस्तफ़ा यहाँ पर मौजूद है या अल्लाह उनकी आवाज़ में बेइंतहा बरकत अता फरमा, उनके सोज़ गुदाज में या अल्लाह बेइंतहा बरकत अता फरमा। या रब करीम या अरहमर राहिमीन या मालिक मौला जितने भी यहाँ दीनी भाई हमारे मौजूद हैं माशाअल्लाह इन तमाम को दोनों जहानों की बरकत नसीब अता फरमा। पसे पर्दा, पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे जो भी यहाँ पर काम हो रहे हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से, ट्रांसमिशन के हवाले से, दूर रमज़ान के हवाले से, या अल्लाह इन तमाम की कोशिशें, ये काविशें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसकी बेइंतहा जो सवाब दोनों जहानों में नसीब अता फरमा। बिलखुसूस दुआ फरमाए पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म शाह मोहम्मद शौकत हसन खान रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह करीम उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। रब करीम उनके मज़ार पर अनवार पर करोड़ों रहमतों की बारिशें अता फरमाए। या अल्लाह उनके फ़िज़ात को तमाम के लिए जारी व सारी फरमाए। बिलखुसूस हमारे भी शकीक हैं, मोहतरम हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील नूरी साहब रहमतुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर आखिरत में नसीब अता फरमाए, करवट दर करवट जन्नत में आला मकाम नसीब अता फरमाए। रब करीम उनके तमाम तर हसनात को कबूल फरमा कर उसको उसकी बेहतरीन उसकी जज़ा आखिरत में अल्लाह के हक़ में नसीब अता फरमा। या अल्लाह जो कुछ तुझसे मांगा है वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके मालिक उमर अपने करम से, अपने फजल से वो तमाम हमारी मुरादें हमें अता फरमा दे। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस हो मजबूर की बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे माफ़ी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।